الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت نشریات رحمت رمضان، اور وقت ہوا ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ اب اس ٹاپک کو بھی ہم نے سمجھنا ہے قرآن سے، کہ قرآن قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن میں کہاں کہاں کس انداز سے تذکرے آئے۔ بھئی قرآن پاک میں ایک سورت بھی قیامہ کے نام سے آئی ہے، تو یہ سارے تذکرے آج ہونے ہیں۔ آج ہم نے مفتی صاحب سے جاننا ہے کہ یہ بیسیکلی قیامت ہے کیا۔ تو ناظرین بہت توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا، اور ہمارے ناظرین اب جڑ چکے ہیں، ان کو زیادہ لطف اس لیے بھی آ رہا ہے اس علمی نشست میں کہ بات قرآن سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ بات قرآن سے کرتے ہیں، احادیث طیبہ سے کرتے ہیں، مستند بات کرتے ہیں۔ بلکہ ہم سے زیادہ کوئی قرآن کی بات نہیں کرتا۔ واہ واہ، اہل سنت و جماعت ہی قرآن پاک کے سب سے بہترین فالوور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹاپک تو میں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ آغاز میں چاہوں گا کہ سادہ سا ایک سوال ہے کہ قیامت ہے کیا؟ قیامت کیا ہے، اور قرآن پاک میں کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ماننا کتنا ضروری ہے قیامت کے قائم ہونے کو، یہ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آپ نے جس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ قیامت، ظاہر سی بات ہے پہلے قیامت ہے کیا چیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جی، یعنی ایک دن ہے ایسا جو دنیا کے ختم والا ہوگا، یا وہ فیصلے والا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ تو ایک دن ہے جو پوری دنیا کے ختم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرنے والا ہے، اس لیے اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ عقیدہ ہمارے مومنین کے لیے اس قدر لازم ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن پاک میں اکثر جگہ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد سیدھے یوم آخرت کا ہی ذکر آیا ہے۔ جی جی جی، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر۔ صحیح۔ آخرت کیا ہے؟ یہی قیامت کا دن ہے۔ ہم، تو قیامت کا اوپر ایمان لانا مومن کے لیے یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ماننا ضروری ہے، اس کے لیے مجھے بتانا ہوگا کہ اگر آپ یہ آخرت کا تصور ہٹا دیں تو یہ کھوکھلا ہو گیا، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہمارا سارا نظام آخرت سے چل رہا ہے، صحیح، جڑا ہوا ہے۔ کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت سے ہے۔ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آخرت سے ہے تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام تمہیں بتائے، عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سزا یا جزا ہونے والی ہے۔ ہاں، اور یہ تصور ختم کر دیا جائے اگر ہم، نعوذ باللہ، تو پھر وہ بندہ تو آوارہ ہے، بالکل جو ایسا من ہی۔ میں آئے، جو طبیعت میں آئے وہ کرے۔ تو ایمان کی یہ جڑ ہے، قیامت کا اور آخرت کا تصور جو ہے ایمان والی کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ بغیر اس کے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو جو نان مسلمز ہوتے ہیں، یہ تو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے بھائی دنیا میں جو کرنا ہے کرو، بس یہی سب کچھ ہے۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آخرت کا تصور ہٹ جائے اور قیامت کا تصور ہٹ جائے تو پھر کیا انداز ہو جاتا ہے۔ سرکشی آتی ہے طبیعت کے اندر۔ اچھا، اب یہ آخرت کا تصور جو ہے عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی، آسمانی جتنے مذاہب ہوں ان سب میں قیامت کا تصور رہا ہے۔ عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سب میں ایمان بالآخرہ یہ ایمان کا حصہ رہا ہے۔ یعنی قیامت کو ماننا یہ ہر ایک امتی کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے، ہر امتی کے لیے۔ کسی بھی امت میں یہ ہٹا نہیں ہے۔ تو آخرت کا آپ اس کی امپورٹنس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم یہ قیامت کا دن، اس کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی سوال فرمایا۔ جی، میں نے یہ سوال بھی کیا کہ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں کس انداز سے ہے؟ ہاں،
یہ اب ایک لمبی گفتگو ہوگی. صحیح. دیکھیں قیامت کا ذکر جو آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز سے فرمایا. کیسے آئے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کب آئے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, صحیح, اور کیا ہوگا اس کے بعد یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے کئی میدان ہیں. اب ہم چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے ذکر فرمایا. تو اگر خالی صرف میں ایک آیت پڑھوں, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ, یہ پوری سورہ اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں, قیامت کا ہی اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. دل دہلا دینے والی, تم کیا جانو کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. وما ادراک ما القارعۃ, تم کیا جانو کہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ جو ہے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ وہ روئی کے پہا جو ہوتا ہے اس کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے. تو یہ قیامت کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح سے آیا. اللہ. اور پھر اگر ہم جاتے ہیں سورۃ الحج کی آیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں ہی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. الساعہ بھی کہا گیا, قیامت کو الساعہ کہا گیا. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے, بے شک یہ قیامت کا جھٹکا بہت قریب ہے, یعنی بہت ہی عظیم ہے, بہت بڑا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اس دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, اور حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ باہر نکل آئے گا خوف اور دہشت سے. اللہ, یہ دہشت ہے, ہولناکیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے جیسے نشے میں ہوں, کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اور یہ قیامت کس انداز سے آئے گی اس کو آپ دیکھیں. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, اور پھر ہے اذا السماء انفطرت. یہ سب قرآن کی آیتیں, میں 100 سے زیادہ آیتیں ابھی پڑھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. قیامت کا ذکر اتنی مرتبہ قرآن پاک میں اتنا آیا ہے. اب اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو جس بات سے ڈراتے تھے وہ قیامت کے دن کا ہی ہے. آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ قیامت کا ذکر جب جب بندہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, خوف الہی سے کانپتا ہے کہ حساب تو ہونا ہے, وہ ڈر کا دن ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 40 سے زیادہ نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. اچھا. قیامت, یوم العازفہ, یوم الوعید, یوم البعث, یوم النشور, یوم الخروج. میں بتا رہا ہوں قرآن پاک میں یہ آیت, یہ جو نام آئے ہیں یہ سب قیامت کے نام ہیں. یوم الدین ہے, اور اس کے بعد یوم التغابن, یوم الطلاق, یوم الحسرہ, غاشیہ. اللہ اکبر. 40 سے زیادہ نام قرآن پاک میں قیامت کے آئے ہیں. یوم عظیم, یوم عسیر. ان ناموں پر ہی اگر میں گفتگو کروں, ہر نام کی وجہ ہے, ہر نام کی وجہ ہے, ہر نام کی وجہ ہے قرآن پاک. اللہ اکبر. تو قیامت کے ایک قیامت کے لیے 40 سے زیادہ ناموں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. تو آپ اندازہ کریں وہ کیسا دن ہے, کیسا دن ہے. ہاں, اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں ہم پھر گفتگو کرتے ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ پوچھا قرآن پاک میں, تو تذکرہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آیتیں میں کوٹ کرتے چلا جاؤں تو بہت ہو جائیں گی, بہت تفصیل ہو جائے گی, آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی حضور. بس اس انداز سے بھی جس طرح آپ نے تذکرہ فرما دیا ہمارے ناظرین کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہے کہ اتنا پتہ لگ جائے کہ بھئی اس کی اہمیت کتنی ہے, یہ کتنا اہم ٹاپک ہے, اور قیامت پر عقیدہ رکھنا, اس کو ماننا, یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے. اور بھائی جب اس کو ماننا اتنا ضروری ہے تو جب قیامت کو سمجھ لیا تو پھر قیامت کی تیاری کتنی ضروری ہے, یہ بھی تو غور کرنا ہے نا. تو اسی لیے الحمدللہ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں مدر پدر آزاد ہو جاؤں اور شریعت سے آزاد ہو کر میں اپنی زندگی گزاروں, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی,
میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں تاکہ قیامت کے دن مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت نصیب ہو جائے اور رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں اس میں۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کیا ہے، قرآن پاک میں اس کے تذکرے کس طرح ہوئے ہیں، کن ناموں سے بتایا گیا ہے۔ یہ ارشاد فرمائے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ ابھی کچھ کلپس ایسے بھی نظر سے گزرے کہ جس میں ایک صاحب جو ہے نا وہ تاریخ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، تو اس انداز سے ایک پورا یقین کے طور پر اس طرح تاریخ بتانا قیامت کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس طرح کے شیاطین بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں، یہ دجال ہیں۔ اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے، جس کو رحمت عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پورا قرآن اترا انہوں نے نہیں فرمایا۔ اللہ آپ کو حدیث جبرائیل معلوم ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اجنبی شخص داخل ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر حضور کے پاس سامنے بیٹھ گیا اور پھر سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایمان کا سوال کیا، مل ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ میں حدیث کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دیا۔ اب چوتھے نمبر پر آنے والے نے جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا، قیامت کب آئے گی؟ صحیح۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اور پوچھے جانے والے کو اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جواب یعنی یہ ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قیامت کا علم، اس کا انکشاف ضروری نہیں۔ ہاں، لیکن حضور نے یہ فرمایا آگے کہ میں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو نشانیاں تو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن بالضبط تاریخ بتانا یہ تو اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے کچھ کیلکولیشن کیے ہیں، اعداد نکالے ہیں، یا علم جفر کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، یہ بھی غالب گمان ہو سکتا ہے، تخمینہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اس بات کا بالضبط دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت اس دن آئے گی، فلاں ہوگا، یہ تاریخ ہوگی، یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح۔ ہاں، قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی اتنا قریب ہے۔ اوہو، تو قریب ہے، ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، لیکن تاریخ اگر آپ بتائیں گے کہ 2030 میں آ جائے گا، 2040 میں آ جائے گا، تو یہ تو ڈھگوسلہ ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو انکشاف کرنے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا مردود شخص ہے جو اسلام کے اصولوں میں سیند لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اوہو، اتنا سخت معاملہ ہے۔ بالکل۔ اب آپ نے یہ جو سوال کیا کب آئے گی، یہ سوال عوام کے لیے ضروری نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا یہ آپ دیکھ لیجئے، اگر اس سے زیادہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا نہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ بالکل، کہ ظاہر ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی، یا پھر آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، آپ یہ بھی پوچھ لیجئے۔ صحیح تو صحیح۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اگر وہ نشانیاں دیکھیں تو اصل منزل آنے کا خوف تو ہوگا آپ کو، ورنہ تو آپ ایک تاریخ کے لیے انتظار کرتے بیٹھ جائیں۔ تو اس نشانیاں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ تو باضابطہ محدثین نے باب باندھے ہیں اس پر، کتاب الملاحم، کتاب الفتن، قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے اوپر پورا پورا باب ہے، اور باضابطہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر علامات کبریٰ الگ ہیں، علامات کبریٰ الگ ہیں، علامات صغریٰ الگ ہیں، چھوٹی نشانیاں جن کو کہتے ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب آ جانے کے بعد قیامت آئے گی، لیکن اتنا ہے کہ قیامت آئے گی، آئے گی، یہ بات حتمی ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے قیامت بے شک آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہا گیا، قرآن یہ اللہ کی کتاب، یہ وہ کتاب عظمت والی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں،
تو لا ریب فیہ کا لفظ جو قرآن کے لیے آیا ہے اسی طرح قیامت کے لیے بھی آیا ہے. اچھا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. صحیح. شک بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. بالکل صحیح. اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ قیامہ، جیسے آپ نے پہلے والے سوال میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں پوری سورہ آئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان فرمایا نا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور وہ کافر ایسا بدبخت، اس نے کہا کہ قیامت آئے گی، قیامت کوئی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل قیامت آئے گی. تو اس نے کہا کہ اگر وہ آ بھی گئی تب بھی میں نہیں مانوں گا، اللہ دیکھ بھی لوں گا تو بھی نہیں مانوں گا. تب یہ نازل ہوئی. وہ آیا ہوا شخص حضور سے یہ کہہ رہا تھا، ارے جو مر گئے، ہڈیاں گل گئیں، جن کی بکھر گئیں، تو کیا قیامت کے دن ان کو سب جمع کیا جائے گا؟ کس کی ہڈی کہاں ہے، کس کو کون کہاں دفن کیا، کس کو شیر کھایا، کس کو آگ جلائی، کوئی پانی میں گیا، تو کیا ان کو سب کو جمع کیا جائے گا؟ تو یہ چھوٹی عقل والا اس طرح کا سوال کر رہا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں ہر ہڈی کو جوڑنے کی. واہ واہ واہ. اب یہاں پر جواب بھی تو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا، کہ تعجب تو تجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ ایک پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر رہا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، یعنی یعنی ایک نطفے سے تجھے پیدا کر رہا ہے، اس میں تو نہ ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ کوئی چمڑی ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ آنکھ ہے. اس سے جب رب تعالیٰ تجھے پیدا کر رہا ہے تب تم تعجب نہیں کیا، اس کو تو تم نے ایک پروسیس سمجھ لیا. اور اب ہڈیاں ادھر ادھر بکھر گئی تو تم تعجب کرتے ہو کہ اس کو کیسے جمع کیا جائے گا. جو ایک نطفے سے پورا انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کے مر جانے کے بعد، گل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قدرت رکھتا ہے. کیا کہنے، یہی قیامت کا تصور ہے. واہ واہ واہ. مفتی صاحب آپ نے کہا قیامت آئے گی، قرآن حدیث سے یہی ہمیں احکامات ملتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے. حضرت قیامت تو آئے گی، یہ بتائیے کہ کیا کفار و مشرکین اور مومنین کے لیے قیامت ایک جیسی ہوگی؟ قیامت کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہی تو ہے کہ قیامت کا جو نام ہے نا، آپ کو میں بتاؤں، یوم الدین ہے. صحیح. یوم الجزا، یعنی جزا کا. کس کے لیے ہے؟ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کے لیے بھیجا گیا تھا. عمل اب وہاں پر تولا جائے گا، وہاں پر ہی تو انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ کون اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر چلا اور کون نہیں چلا. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے کفار و مشرکین کے لیے ایک بہت دردناک منظر ہے، جنہوں نے رب کا انکار کیا اور جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی وجود کا بھی انکار کیا. قیامت تو چھوڑے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہی ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان کو تو قیامت کے دن تو یہ ساری چیزیں ان کی ہولنا کیا ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان پر جو گزرنے والا ہے مشرکین اور کفار، تو پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں ایک بار لوٹایا جاؤں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں ایک اچھا نیک کام کر لوں یا ایمان لے کر کے آؤں. تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، تم جا نہیں سکتے ابھی. تو یہ تو ان کی تمنا ہے. اب وہاں اس کے بعد مشرکین اور کفار جنہوں نے انکار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وجود کا یا قیامت کا، تو پھر وہ اب جہنم میں جو ڈالے جائیں گے. ایک ہی بات بتا کر کے میں اس کو سمیٹتا ہوں کہ جہنم کی ہولناکیاں ایسی ہیں جو بیان سے باہر ہیں، سخت ترین عذابات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کے جو عذابات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور موقع پر عرض کریں گے کہ جہنم کے احوال کیا ہیں، جنت کے احوال کیا ہیں. جی وہ بہت تفصیل سے. لیکن جب وہ ڈالے جائیں گے مشرکین، تو وہ پکارتے رہیں گے کہ ہمارے رب سن لے، ایک بار سن لے. تو پھر 1000 سال گزر جائیں گے. وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ داروغے دوزخ حضرت مالک کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات پہنچا دو. تو وہ 1000 سال کے بعد کہیں گے کیا ہے؟ کہا ہماری بات رب سے کرا دو. تو پھر وہ چہرہ پھیر لیں گے، پھر 1000 سال گزر جائیں گے. اللہ. پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کیوں چیخ رہے ہو جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہماری رب سے، ہمارے پالنہار حقیقی اللہ سے بات کرا دو.
2000 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بات کرنے کی وہ جسارت نہیں ہے. لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف آج دیکھا جائے گا نہ انہیں ستھرا کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی ناری جہنم وفیہا خالدون، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اوندھے منہ گر کر کے اور چیخ مارتے ہوئے دوزخ کو ہلا ڈالیں گے. تو یہ مشرکین کے احوال ہیں. تو صرف میں نے تو ایک تذکرہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے قیامت جو ہے نا مشرکین کے لیے قیامت ہی قیامت ہے، کفار کے لیے قیامت ہی قیامت ہے. لیکن مومنین کے لیے آپ نے پوچھا کہ کیا الگ ہوگی. ایمان والے یہ دو کیٹیگری کرتے ہیں. ایمان والے وہ بندے وہ تو امن میں ہیں. ہاں کچھ ایمان والے ہیں لیکن گناہ کیے ہوئے، تب ان کے لیے تو تھوڑے سے سختیاں ہیں. تو قیامت کے ان ہولناکیوں میں اب وہاں پر مومنین بھی جو گنہگار ہیں ان کا حساب سخت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب پرسش ہوگی اعمال کی، سوالات ہوں گے. اب یہ یوم الحساب بھی کہلاتا ہے. روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرسش کے نماز بوت، کہ وہ جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا اللہ. لیکن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. اب وہ جو منظر ہے نا قیامت کا، اس کو بھی قرآن سے میں بیان کرتا ہوں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. رب تعالیٰ فرماتا ہے صف در صف پیش کیے جائیں گے لوگ، اور تم کو اسی طرح سے لایا جائے گا جیسے روز اول تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا. یعنی بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے. بغیر لباس کے وہاں لوگ اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کی صفیں ہوں گی. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. یہ آیتیں جو ہے قیامت کی ہولناکیاں بتا رہی ہیں. جب زمین ہل جائے گی اللہ اور تمہارے رب کا حکم آئے گا تو فرشتے صفوں میں کھڑے ہو چکے ہوں گے. فرشتوں کو مجال نہیں ہو کہ رب تعالیٰ کے حضور کلام کرے، بات کرے، کیونکہ سورہ مومن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، ایک آواز آئے گی قیامت کے دن، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پھر جواب خود ہی فرما رہا ہے للہ الواحد القہار، ایک پکڑ کرنے والے واحد خدا کی آج حکومت ہے. اللہ اکبر. اور اس دن پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جو گھمنڈ کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو سختیاں کرتے تھے. سب کو لایا جائے گا. تو یہ جو قیامت کا منظر ہے، اب مومنین کے احوال کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی سخت حالت میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. زمین تانبے کی ہوگی. اب قرآن پاک کا تذکرہ ایک اور بھی میں بتا دوں کہ وہاں پر جب مومنین کو یا پھر دیگر سب کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، آپ نے ایک بار بار بات سنی ہوگی نامہ اعمال. جی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کر آسان. نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ یہ جو فرشتے ہمارا سارا زندگی کا لکھے ہوں گے کچا چٹھا، یہ سب لایا جائے گا. تو ابھی جیسے آپ اوراق لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ہیں 4 ہیں آپ کے پاس، کوئی ایک مضمون ہے، تو ہمارے نامہ اعمال 4 ورق 5 ورق کتنے ورق میں آئیں گے؟ تو قرآن پاک تو کہتا ہے کہ جب وہ نامہ اعمال ایک بندے کے لائے جائیں گے نا، تو وہ دیکھے گا جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی کتابیں کتابیں اس کی ہوگی. اور وہ بندہ کیا کہے گا پتہ ہے قیامت کے دن؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے رحمان، چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے. اللہ. تو نامہ اعمال اور اس کو پڑھ کر کے سنانا ہے. جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک تو کتابیں ہیں اس کی. اس کو کتنا وقت لگے گا، اور جو اس کو قیامت کے دن یہ سب چیزیں سنانا ہے. اور کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کہ دن ختم ہونے والا ہے. وہ تو رحمان واحد قہار کی اس دن بادشاہت ہے. ایک دن، یہ بھی قرآن پاک میں، قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ جی قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا، جس کو تم آج شمار کرتے ہو
اس اعتبار سے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اللہ 50,000 سنۃ قرآن پاک میں جس کو تم شمار کرتے ہو اس اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ وہاں کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو جس کو توبہ موت سے پہلے نصیب ہو جائے توبۃ النصوحہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہو جائیں گے نا. بالکل بالکل. ایمان کی حالت پر جس کا انتقال ہوا, اب دیکھیں سزا اور جزا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس میں کلی طور پر اختیار رب تعالیٰ کے اس کی ملکیت میں ہے. وہ جس بندے کو سزا دے جس بندے کو جزا دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عقلوں سے یہ کہیں کہ میں نے نیکیاں کیا ہے تو مجھے اتنا ملنا ہی ہے, میں نے گناہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا دینا ہی ہے. یہ تو رحمان کی منشا ہے. یعنی میں جنت میں جا رہا ہوں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں, یہ تو بات ہے ہی نہیں. اللہ کا فضل ہے بس. وہ جسے چاہے, اور پھر وہ عدل کرنے پر آئے تو پھر تم تو دے بھی نہیں پاؤ. اللہ اکبر. اگر تم وہ اللہ کریم جو ہے عدل کرنے پر آئے تو بڑے بڑے پرہیزگار جو 200 سال کی عبادت کیے ان کے تقوی بھسم ہو جائیں گے, کسی ایک چیز میں پکڑ ہو جائے گی. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے صرف یہ پوچھا کہ توبہ کر لے بندہ تو اس کے لیے امن ہے نہیں, پھر بھی توبہ کر کے بھی انتقال کیا ہو رب تعالیٰ کی فضل سے امید لگائے رکھے, کیونکہ اس دن رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے, سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے لیکن ارحم الراحمین بھی ہے. بہت سارے بندوں کو بے حساب معاف بھی کیا جائے گا اور کچھ کو تو پکڑا بھی جائے گا. لیکن جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آیا آیتوں کو پڑھنے کے بعد, جو بندہ اترایا گناہوں پر, گھمنڈ کیا, بے خوف ہو کر کے جینے لگا, کچھ نہیں ہوگا میرا, کون کیا بگاڑے گا, تو اس کی تو پکڑ ہوگی, اس کی پکڑ ہوگی, اس کو سزا چکھائی جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ تو ہوئے لیکن ڈرتے رہتے ہیں, خوف کھائے رہتے ہیں کہ مولا میں کمزور بندہ اور میں ڈرتا ہوں. یہ تفسیر روح البیان میں اس کا ایک روایت بھی موجود ہے, حدیث پاک ہے کہ 2 بھائی تھے سگے, ایک نیک تھا بڑا اور ایک گنہگار تھا. اور نیک بندہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ گنہگار کو نصیحت بھی کرتا رہتا تھا, باز آ جا باز آ جا. تو وہ گنہگار کہتا تھا کہ بھائی میں چھوڑنا چاہتا ہوں, سارے گناہ برائیاں خیر چھوٹ جائیں گی. تو یہ تکرار کسی دن ایسی بڑھی کہ وہ نیک بندے نے کہا کہ تو کبھی نہیں سدھرے گا اور تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا, تو اسی حالت میں مرے گا. تو وہ گنہگار ڈر گیا, کہا کہ کیا تو نے سارا حساب اپنے ہاتھ میں لے لیا, مجھے ایسا کیسے کہہ رہا ہے. کہا پکی بات ہے, تو باز نہیں آتا تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ بات دیکھیں ڈرانے کے لیے بھی کسی کو یہ نہ کہیں. اب دونوں کا انتقال ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھائے اور پھر اس نیک بندے کا جو حساب ہوا شروع میں, کہا کہ تیری نیکیاں سب اپنی جگہ پر, میرے ایک بندے کو میری رحمت سے دور کرنے والا تو کون ہے. اللہ اکبر. یعنی رب تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا اس کا فیصلہ تو کرے گا دنیا میں. اور اسی بات پر پکڑ ہوئی اور اس نیک بندے کو دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ تو رحمان کی مشیت میں کہاں دخل اندازی کر رہا ہے. اور اس گنہگار کو اٹھایا گیا, کہا کہ تو کیوں نہیں بچتا تھا, تیرا کیا حال ہے. تو وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے, مولا کمزور بندہ, تیری شان الوہیت, تیری شان ربوبیت, تو ارحم الراحمین ہے, مجھ جیسے کمزور کو کیا تو عذاب دے گا؟ اور اگر عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں, میں تیرا ہی تو بندہ ہوں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میری رحمت سے اتنی آس ہے, فرشتوں معاف کرو, اس کو جنت میں بھیج دو. یہ بھی مناظر قیامت کے ہیں. تو کل ملا کر کے حاصل یہ ہے کہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے آس لگائے ہے اس کے فضل سے, تو امید یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. تو قیامت تو ہے, قیامت تو ہے, لیکن یہاں پر اس سے خوف بھی رکھیں جو صدیق اکبر کا ایمان تھا. فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہو اور ایک کو دوزخ میں, تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگے گا کہ وہ ایک میں نہ ہو. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں, تو اس کی رحمت سے یہ مجھے امید ہوگی وہ ایک میں. اللہ اکبر. خوف اور امید کے بیچ میں. اور اس کو میں اب اس بات پر ختم کرتا ہوں میری اس کلام کو کہ کیا ہی پیارا ارشاد میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں.
دیکھیں قیامت کے دن سزا بھی ہوگی جزا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو ڈر تو ابھی ہے ہمیں. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. اللہ اکبر. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ جا تجھے معاف کر دیا گیا. کیا کہنے کیا کہنے. تو قیامت کا ایک منظر، ہم تو اس طرف گئے ہی نہیں ہیں، قیامت کی ہولناکیوں پر ہم رہے، جبکہ قیامت کے دن کے دولہا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ان سے ظاہر سی بات ہے قیامت کا ذکر حضور کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں. تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اس دن جلوہ ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو بغیر رسول اللہ کے ذکر کے تو قیامت کا ذکر کمپلیٹ نہیں ہے. ہاں کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہند جیسا متقی، اپنے وقت کا پرہیزگار، جس کے تقوی پر تواتر کے ساتھ علماء نے روایتیں نقل کی ہوں، ویسا متقی یہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ. تو سرکار کے ذکر کے بغیر قیامت کا ذکر کمپلیٹ نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے اور لواء الحمد میں حضور کے قریب ہمیں جگہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. ویسے ایک بات ہے مفتی صاحب، جس کیفیت میں آپ جا رہے ہیں اور جس فلو میں آپ جا رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، الفاظ نہیں میرے پاس. ماشاءاللہ آپ کو روکے نا تو واقعی آپ رکنے والے نہیں ہیں، تو آپ خود ہی رک کر نہیں، پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، نہیں تو ایک آپ کیفیت کے ساتھ حضور کی شانیں اور یہ انداز بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور سننے کا بھی اتنا ہی لطف آ رہا ہے حضور. بالکل، ہم تو یہ کوئی پروگرام کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ. ہم جس میدان میں بھی بیٹھے، جہاں پر آج تو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ریکارڈنگ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے جذبات ہیں، وہ ہمارے بستر پر بھی ہم یہ بات کریں گے، میدان پر بھی اور اسٹیج پر بھی اور تنہا کرسی پر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب.